بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ جنگل میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ نے اسے کاٹ لیا۔ شاہی طبیب نے اپنی تمام تر کوششیں کی لیکن وہ زہر کو بادشاہ کے جسم میں پھیلنے سے نہ روک سکا تو زاروں قطار رونے لگا۔ اتنے میں ایک درویش نما شخص وہاں آیا اور بادشاہ کو درد سے تڑپتا دیکھ کر بادشاہ کی ٹانگ پر تھوک دیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا اور فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ بادشاہ کے سارے ساتھی بادشاہ کی فکر میں تھے، اس لیے دیوانے کی اس حرکت پر اس کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے پیچھے نہ دوڑے۔ شاہی طبیب نے بادشاہ کی ٹانگ پر سے جو زہر سے نیلی ہو رہی تھی تھوک صاف کرنے لگا، مگر پھر حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو ٹانگ پر مل دیا جہاں سے سانپ نے کاٹا تھا، جس سے فوراً ہی زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ بادشاہ جب ہوش میں آیا تو اس کے ساتھیوں نے فقیر کا قصہ سنایا۔ یہ قصہ سن کر بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ درویش کو پکڑ کر میرے سامنے لائیں۔ حکم ملتے ہی تمام سپاہی چاروں طرف پھیل گئے اور جلد ہی درویش کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے درویش سے کہا، ہم گناہ گاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ درویش نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور یہ پوشاک بہت قیمتی ہے، میں یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ بادشاہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ خدمت گار بھی دیے جائیں گے۔ درویش بولا، اتنی قیمتی پوشاک، قیمتی گھوڑے اور خادموں کے ساتھ میں کہاں رہوں گا؟ اس دفعہ بادشاہ مسکرایا اور بولا، آپ کے لیے ایک عالی شان رہائش گاہ بھی تعمیر کر دی جائے گی۔ درویش نے پوچھا، اتنے مال و دولت اور خادموں کے ساتھ اس رہائش گاہ میں میں تنہا رہوں گا؟ بادشاہ بولا، حضور میری بیٹی شہزادی گلنار کی شادی آپ سے کر دی جائے گی۔ درویش بولا، اگر آپ نے میری شادی کی تو پھر میرے بچے بھی ہوں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، بالکل ہوں گے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائے۔ درویش بولا، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، حضور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ ہی کو پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولا، اگر یہ سارا کچھ لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو بادشاہ سلامت، آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس واپس لے لیں، میں اپنی درویشی میں ہی خوش ہوں۔ یہ کہہ کر درویش جنگل کی طرف چل پڑا۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، تو اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عبدالرؤف کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔